بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فرسٹ ایئر کا دوسرا سبق ہے، جھوٹے آدمی، ٹھیک ہے۔ اور یہ صنف ہے مضمون، مصنف ہے مولوی ذکا اللہ اور ماخوذ ہے محسن الاخلاق، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے حالات زندگی ہے نا، انہوں نے کیسے پڑھا، کون کون ان سے نوکریاں کی اور کون سی جو ہے وہ کتابیں انہوں نے لکھی، کب فوت ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آگے جو ہے یہ اس کے الفاظ مانے، ٹھیک ہے۔ ضرب المثل، وہ جملہ جو بطور مثال مشہور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ملکات نفسانی، نفس کی عادت، ٹھیک ہے۔ گڑنا، ایجاد کرنا، ان کہتے ہیں فلاں جو ہے باتیں گڑ رہا ہے، اپنے آپ سے جو بنایا جاتا ہے۔ ادن، غبی، احمق، بے وقوف، ٹھیک ہے۔ اختراع، نئی بات نکالنا، یعنی بات سے بات جو نکالی جاتی ہے۔ بلماس، شریف آدمی، نیک کردار کا جو انسان ہوتا ہے۔ اب ہے پنج بیپار، کاروبار کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نطق، ٹھیک ہے، گواہی، بولنے کی قوت، یعنی بات چیت جو ہم کرتے ہیں۔ کلی کھل جانا، حقیقت ظاہر ہو جانا، پوشیدہ چیز سامنے آ جانا، چھپی چیز سامنے آ جانا، ٹھیک ہے۔ وہ شمالی کا مطلب ہے سزا دینا۔ مطمئن کا مطلب ہے مضبوط، قائم، مضبوط قائم ہونا، ٹھیک ہے۔ رشتہ مندی کا مطلب ہے تعلق، رشتہ جوڑنا۔ اتحلہ، اس کا مطلب برتری، اونچا درجہ۔ کذب کا مطلب ہے جھوٹ، اور جھوٹ کا متضاد کیا ہے؟ سچ ہے۔ جنگ زرگری، دکھاوے کی لڑائی، ٹھیک ہے۔ ایسے زرگر جو ہو تو وہ سونار کو کہتے ہیں نا، جو سونے کا کاروبار کرتے ہیں۔ یہ جنگ زرگری ہے، دکھاوے کی لڑائی ہے، جنگ۔ کوائے عقیلہ، عقلیہ، کوائے عقلیہ کا مطلب ہے عقل کی قوت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بیس، حلیہ، یعنی فلاں بندہ بیس بدل کر آیا، ٹھیک ہے، حلیہ بدل کر آنا۔ اور یہ راستی، اس کا مطلب ہے سچائی، راست، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہے یہ معروضی سوالات اسی کے سبق کے، ٹھیک ہے۔ جھوٹے آدمی، جھوٹے آدمی صنف کے لحاظ سے کیا ہے؟ مضمون ہے۔ سبق جھوٹے آدمی محسن الاخلاق سے ماخوذ ہے۔ اس کے بعد ہے سبق جھوٹے آدمی کے مصنف کون ہے، تو وہ کیا ہے؟ مولوی ذکا اللہ۔ اس کے بعد ہے مولوی ذکا اللہ کو ریاضی سے خاص نسبت تھی، ریاضی مضمون جو ہے، یعنی زیادہ ان کو یہ مضمون پسند تھا، یا زیادہ وہ شوق سے وہ کرتے تھے۔ مضمون کون سا؟ ریاضی، حساب، میتھ۔ جیسے کوئی شاعر اشعار میں جھوٹا مضمون گاڑتا ہے۔ اب جو اشعار ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے وہ بندے کی ذہن کی اپنی اختراع ہوتی ہے، اس سے ذہن سے نکالتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کا اس کا دل کرتا ہے وہ اس چیز کو اس میں لے آتا ہے۔ دروغگو کا مطلب ہے جھوٹ۔ راہ آفسا نباشد، یہ فارسی کا لفظ ہے، یعنی جھوٹے کا جو آفسا ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ یہ راہ آفسا نباشد کا مطلب ہے آفسا کمزور ہونا، کس کا؟ جھوٹے کا۔ اب اس کے ضرب المثل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آفسے کو ڈیش نے تمام کوائے عقلیہ کا دویتا کہا ہے، کس نے؟ افلاطون نے۔ اس کے بعد ہے انسانوں میں باہم رشتہ مندی نطق کی وجہ سے، نطق بولنے کی قوت کی وجہ سے، یعنی ظاہر ہے رشتہ تبھی قائم ہوتا ہے جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات چیت نہ کرو تو پھر رشتہ کیا ہے؟ اب ہے لب و لہجہ کی روح سے مرکب عطفی، ٹھیک ہے۔ لب و لہجہ، واو جس میں آتا ہے، لب و لہجہ، ٹھیک ہے۔ مرکب اضافی وہ ہوتا ہے جس میں اضافت لگائی جاتی ہے۔ اب لب و لہجہ یہ کیا ہے؟ مرکب عطفی ہے۔ دن اور رات، صبح اور شام، سچ اور جھوٹ، یہ سارے کیا ہیں؟ مرکب عطفی ہیں۔ یہ جھوٹ آگ اور تلوار سے زیادہ نقصان کر رہا ہے۔
صرف 2 قصوروں پر بچوں کو سزا دیں، جھوٹ پر اور کس پر؟ سرکشی پر۔ سرکش، بات نہ ماننے والا، اپنی مرضی کرنے والا، اپنی منمانی کرنے والا۔ اب املا اور تلفظ میں وہی لب و لہجہ اختیار کیا جائے جو اہل زبان میں مروج ہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں املا و تلفظ، یہ بھی کیا ہے؟ مرکب عطفی۔ اب پھر آگے وہی لب و لہجہ، مرکب عطفی۔ اب اس کے بعد ہے لب و لہجہ کا یہ اصول قرآن و حدیث پر لاگو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، قرآن پر یہ چیز لاگو نہیں ہوتی۔ اب اس کے بعد یہ جو ہے آگے ہے، یہ اس کا میں دوبارہ آپ کو کروں گی، لیکن آپ ایک نظر اس کو دیکھ لیں کہ یہ جھوٹے آدمی کے حادثے کے بارے میں مولوی ذکا اللہ نے کیا کہا تھا، ٹھیک ہے، مثال ضرب المثل کا اور پھر آگے یہ وہ اس نے دوبارہ یہ چیز دہرائی ہے، اس کا دروغگو، جھوٹا، اور راہ حفصہ نباشد فارسی کا لفظ ہے، یعنی اس کی یاداشت کمزور ہوتی ہے۔ اور پھر نیچے اس نے ایک مثال بھی اس کی دی ہے نا ضرب المثل کی، کہ ایک طالب علم دیر سے وہ اسکول آیا ہے، استاد نے پوچھا تو اس نے کہا کہ راستے مجھے ایک مریض مل گیا تھا، میں اسے اسپتال لے کر چلا گیا۔ چند دنوں بعد استاد نے پوچھا کہ اب اس مریض کا کیا حال ہے، تو وہ حیرت سے، حیرانی سے استاد کا منہ دیکھنے لگا کہ کون سے مریض کی بات کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت اس نے جھوٹ بولا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جھوٹ جو بولتے ہیں نا ان کو پھر اس وقت تو بچ جاتے ہیں، لیکن بعد میں جو ہے جب ان سے وہی بات کی جاتی انہیں یاد ہی نہیں رہتا کہ کیا بات جو ہے ہم نے کی تھی۔